السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اقبال کا پاکستان. آج ہمارے شو کی غالباً کوئی 23ویں یا وی ڈونٹ ریلی کاؤنٹ دیٹ مچ بٹ 23ویں یا 24ویں قسط چل رہی ہے اور ڈپینڈنگ کہ کون سی قسط کہاں سے دیکھ رہے تھے. لاسٹ شو کے اوپر ہم توحید کے کانسیپٹ کے اوپر ذکر کر رہے تھے اینڈ دا فورسز آف توحید اینڈ وائی توحید از سو امپورٹنٹ ان میکنگ دس نیشن. اس کے علاوہ آج ہم آگے اسی کانسیپٹ کے اوپر آگے چلیں گے, لیکن اس سے پہلے جو ای میلز اور بہت ساری ای میلز آ رہی ہیں, بہت سارے ایس ایم ایس آ رہے ہیں آپ لوگوں کے وچ آر ویری ویری انکریجنگ فار اس کہ ہم لوگ شاید کسی صحیح ٹریک پہ ہی چل پڑیں, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اکثر کہتے ہیں جی زیادہ تر جو لوگوں سے ملنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ایک شک کی نگاہ سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا کیا ایجنڈا ہے, کہ آپ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, کیا اقبال کے پیچھے ہے, اور اقبال تو یہ تھا یا وہ تھا. لیکن جو اصل میسج ہے اس کو اگنور کرتے ہوئے ویری کنوینئنٹلی وچ از دا وے آف دس ورلڈ ناؤ, اور بڑا افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی کہ لوگوں کو, اگر ہم کوئی پریچنگ تو کر نہیں رہے, ہمیں کچھ کتابیں ہیں جو ان کو ڈسکس کر رہے ہیں, پوائنٹ آف ویو ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن لوگ یہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ پریچنگ کے اور چاہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے جہاد پہ چل جائیں اور کہ ایک ہارڈ کور اسٹینڈ لیے. لیکن وٹ پیپل آف پاکستان جن کو آپ کہیں گے نان بلیورز آئی وڈ کال دم, کہ دے ڈونٹ ریئلی نو کہ دیر از نو ادر وے لیفٹ بٹ ٹو ٹیک اے سائڈ. اس طرح کی جو پولرائزیشن ہو جاتی ہے آف سیولائزیشن, تو دین یو ہیو ٹو ٹیک اے سائڈ. بٹ ود دا پیپل دیٹ سینڈ اس ای میلز اینڈ ایس ایم ایس, اس کی وجہ سے ہمارا بڑا حوصلہ بندہ رہتا ہے کہ ہم صحیح ٹریک پہ چل رہے ہیں. اور آبویسلی پاکستان اس وقت ایک ایسے موڑ سے گزرا ہے کہ بجلی, پانی, گیس, تیل, روٹی, آٹا, ہر قسم کی جو چیزیں انسانوں کے رہنے کے لیے ضروری ہیں وہ ناپید ہو چکی ہیں آلموسٹ. اور ابھی میں کراچی میں تھا تو 5 دن میرے گھر لائٹ نہیں آئی, اور لوگوں کے اندر اتنا غم اور غصہ ہے اور اتنا اینگر ہے کہ وہی املاک کو آگ لگا دے, اس کو آگ لگا دے, ٹرین کو آگ لگا دے. اور میں اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اب وہ غصہ اور وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو ایک ای میل ایک آئی ہے, بھیجی فرحینہ احمد صاحبہ نے. Congratulations on a wonderful program, Zaid Sahib. Zaid Sahib's program have helped consolidate my fragmented knowledge gathered over time into a meaningful whole, which is a very encouraging to hear, because that's exactly the case with a lot of us also, جو کہ ہم لوگ بھی ایک fragmented school of thought کے ساتھ آئے, اور یہ تھوڑا اور یہ تھوڑا, لیکن اس شو کے تھرو بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کلیئر ہو رہی ہیں. Thank you very much for sharing that with us. I felt almost illiterate after watching Zaid Ahmed covered varied subjects from Iqbal to Islamic history to geopolitics to Zionism and how it all links up to the present. What did we do all those years in school and colleges? Obviously, because یہ جو colleges میں اور schools میں آپ کو تعلیم دی جاتی ہے وہ ضروری نہیں کہ آپ کو تعلیم یافتہ بنائے. اس کے بعد ان کا ایک بڑا زبردست ہے, انہوں نے اپنی والدہ کا بھی ذکر کیا کہ ان کی والدہ بھی دیکھتی ہیں, اور ان کی گرینڈ مدر who belongs to a generation that I had studied Farsi Persian as a part of their education and could converse in the language with her sister. Ever since I've known her, she's started Iqbal's poetry and she's also very impressed with Zaid Saab. But سوال ان کا یہ ایک بڑا زبردست انہوں نے پوچھا ہے کہ this time I was wondering, what does Iqbal's poetry say about sabr and sabr jameel? Sometimes when a trial or tribulation is long, جس طرح کہ پاکستان کا اب چل رہا ہے, a person's capacity to act and do more may be reduced. What must one do? تو ایک تو یہ سوال تھا. دوسرا اس کو پہلے لے لیتے ہیں میرے خیال سے. It's a fantastic question. علی دیکھیے, پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جس مضمون کو ڈسکس کر رہے تھے دیٹ واز توحید. جی بالکل. اور توحید صرف ایک عقیدے کا اور علم کلام کا مسئلہ نہیں ہے. اٹ از ناٹ جسٹ این اکیڈیمک ایکسرسائز. جب ہم لا الہ الا اللہ کی بات کرتے ہیں, اس کی جو مینیفیسٹیشن انسان کے وجود پہ ہوتی ہے وہ اتنی ڈائنامک ہے, اتنی فورسفل ہے, اتنی پاورفل ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ وہ انسان اس کے بعد نارمل رہ سکے. ہی ہیز ٹو پرزینٹ ہمسیلف ایز این آنریبل ڈگنیفائڈ مین, ایز اے مین آف گاڈ, ایک اللہ کے ولی کے. اگر لا الہ الا اللہ مضبوط ہو گیا کسی کا, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ شخص اس کے بعد اس کا تعلق اللہ سے کبھی ٹوٹ سکے. قرآن پاک جس کو ڈیفائن کرتا ہے, من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ, جس نے طاغوت کا کفر کیا اور اللہ پر ایمان لایا, فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا, وہ ایک ایسے رشتے کو پکڑ لیتا ہے کہ جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. لا انفصام لہا, کہ اس میں جو خوشخبری دی گئی ہے کہ یو کنیکٹ ٹو این انبریکبل بانڈ.
اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے نا. آپ جو سارے بت توڑتے ہو وہ بات ہم نے یہ دیکھو ایک بات ذہن میں رکھنا, آج کے دور میں کوئی مسلمان لکڑی اور لوہے اور پتھر کے بت نہیں پوچھتا. صحیح بات ہے, لیکن ہم ان بتوں کو پوچھتے ہیں جو ہمارے سینوں میں ہوس چھپ چھپ کے بناتی ہے سینوں میں تصویریں. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں. مجھے ہے حکم اذان جو اقبال نے بات کی تھی, لا الہ الا اللہ, کہ ہم لوگوں کے بت جو ہیں ہمارے لیونگ سٹینڈرڈز ہیں. ہمارا بت ہمارا ایگو ہے, ہماری بت ہمارا کیریئر ہے, ہماری منسٹرشپ ہے, ہماری سینٹ اور کیبنٹ اور پارلیمنٹ کی سیٹ ہے, بیوروکریٹک جاب ہے, ہمارا خاندان, ہمارا نسب, ہماری پیری مریدی کی گدی, یہ خدا بنے ہوئے ہیں ہمارے, جن کی وجہ سے ہم انسانیت پہ ظلم بھی کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے ہم اللہ کے احکامات کو مسلسل رونتے جاتے ہیں اپنے پیروں تلے. جب اس شرک میں انسان مبتلا ہوتا ہے تو پھر کوئی آزمائش, کوئی مشکل جو اس کے اوپر آتی ہے وہ کریک کرے گا, وہ شکوہ کرے گا, وہ شکایت کرے گا, کمپلین کرے گا. لیکن اگر انسان کی توحید مضبوط ہو اور سوائے اللہ کے وہ کسی سے نہ ڈرتا ہو نہ خوف کھاتا ہو, تو اس موقع پر یہ سختیاں, مشکلیں اور پریشانیاں اس کو مضبوط کرتی ہیں, اس کو کمزور نہیں کرتی. تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. 13 سال مکے میں مسلمان رگڑ دیے گئے, پیس دیے گئے, لیکن کوئی مسلمان بریک نہیں ہوا. بیکاز توحید, دی ایمفیسس آف مکی پیریڈ واز توحید. دیٹ از واٹ دا وزڈم از. جب مضبوط آئیڈیالوجی ہو اور رول ماڈل سامنے ہو تو پھر صبر ساتھ آتا ہے. یہ کبھی ممکن نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کبھی کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے, ٹھیک, ہم خود کولیپس کر جاتے ہیں. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں اور بریک کی طرف آنے کے بعد ہم توحید کے اوپر زیادہ اور مزید ڈسکس کریں گے. Welcome back to Iqbal Ka Pakistan. The revolution is being televised and we don't know for how long, but as long as it lasts, we will serve our purpose. شاید ہم مر جائیں, کل چل جائیں, لیکن بہت سارے لوگ بذات خود اس چینل کے انتظامیہ میں بھی بہت سارے لوگ ہیں اس طرح کے, اور میں کو اسپیشلی ان کو ہٹ کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں. اور بہت سارے لوگ باہر بھی یہ پوچھتے ہیں کیوں, وائی اقبال, why you just only discussing the poetry of Iqbal? What relevance does that have with anything? And my answer to them is, please watch the show. اگر آپ شو کی وہ کلپ دیکھ کے کہیں گے جی میں ہاں ہم نے آپ کا شو دیکھا تھا, اگر آپ کوئی بات ہی نہیں سمجھ رہے کہ اس کے اندر ہو کیا رہا ہے, کیا اقبال کی آئیڈیالوجی کیا تھی, کیا باتیں ڈسکس ہو رہی تھی, انہوں نے کس طرح سے کس طریقے سے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک پوری موومنٹ جو سٹارٹ کی, اور یہاں ابھی تک اس کو ہم سٹارٹ کرنے کی, دوبارہ سے ری سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کا کوئی مقصد ہے آخرکار. اس مقصد کو سمجھے بغیر بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یار کوئی شور شرابہ ہونا چاہیے, کوئی اور باتیں بھی ہونی چاہیے. وائی ڈو یو تھنک دس؟ ہم آبویسلی ڈسکس کرتے ہیں بار بار کہ اتنی زیادہ ریزسٹنس کیوں آ رہی ہے؟ علی دیکھو بات یہ ہے کہ اقبال از اے ریولوشنری مین. اقبال کی جو آئیڈیالوجی ہے ممکن نہیں ہے کہ وہ انقلاب برپا نہ کرے. اقبال ایک وجود میں بھی طوفان برپا کرتے ہیں, معاشرے میں بھی طوفان برپا کرتے ہیں, اور کائنات میں بھی طوفان برپا کرتے ہیں. اور جو لوگ سٹیٹس کو کے لوگ ہیں, جو اس ایگزسٹنگ ڈیکیڈ گلے سڑے سسٹم کو سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں, ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ اس کے ساتھ انوالوڈ ہیں, وہ کبھی بھی اقبال جیسے آدمی کو سامنے نہیں آنے دینا چاہتے. کوئی وجہ ہے کہ 60 سال میں اقبال کی اسرار خودی اور رموز بے خودی جو ہم اب ڈسکس کر رہے ہیں, 60 سال میں پاکستان کی تاریخ میں کبھی ڈسکس نہیں گئی, نہ چینل پہ, نہ میڈیا پہ, نہ تعلیمی نظام میں. کوئی وجہ ہے نا اس کی کہ رموز بے خودی جو اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اٹ از ون آف دا موسٹ پاورفل ڈاکومنٹ آف کلیکٹو ریوائول. کلیکٹو ریوائول کی بات یہ ہے کہ جب قوم نے کھڑے ہونا ہے اور زندہ ہونا ہے, اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا ہے, قومیں آئیڈیالوجیز سے بنتی ہیں, قومیں جغرافیے سے. But do you think this قوم is ready for any kind of ان کو یہ ہے کہ ہم تو جی صدیوں سے بیٹھے ہوئے, پنجاب کے لوگ کہتے ہیں جی جو مرضی آ جائے, مہاراجا رنجیت سنگھ آ جائے, انگریز آ جائے, غوری آ جائے, شیر شاہ سوری آ جائے, ہم اس کو اپنی زمینیں دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر یہ آپ ابھی پاکستانیوں نے قبضہ کیا ہوا, کل کو انڈین آ گئے ان کو دے دیں گے, امریکن آ گئے ان کو دے دیں گے. یہ تو اس ٹائپ کی سوچ رکھتے ہیں لوگ. نہیں دیکھو یہ بات نہیں ہے. پورے پاکستان کے چاہے کسی خطے کے مسلمان ہو, اب یہ ایک کلیکٹو ریوائول ہے اللہ کے فضل سے. جو آپ اب خود نہیں دیکھتے ہو ہمارے اس پروگرام پہ جو فیڈ بیک ہمیں آتا ہے وہ صرف پاکستان کے خطوں سے تو نہیں, پوری دنیا سے آتا ہے. ماشاءاللہ ریموٹ تھر کے ریگستانوں سے لے کر ماشاءاللہ اور فرنٹیئر کے پہاڑوں سے ہمیں میسجز اور فیڈ بیک آ رہے ہیں. بلوچستان کے ریموٹ رینجز سے ماشاءاللہ ایسے پیغامات آتے ہیں. پاکستان سے محبت کرنے والے بلوچ, پشتون, سندھی, پنجابی, کشمیری, پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے مسلمان جو اس مٹی سے پیار کرتے ہیں, جن کی وجود میں, جن کی رگوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم وجود میں جیسے کا ڈی این اے میں ڈلا ہوا ہے, ممکن نہیں ہے نکالا جا سکے. اقبال کو ہم ڈسکس اب اس لیے کر رہے ہیں
اتنا ریلیونٹ ہے کہ جو اب ہم ڈسکس کریں گے ٹاپک، پچھلا ہم نے توحید کیا تھا. ایک چیز آپ نوٹ کرو گے علی کہ پورے پاکستان کے فساد، جتنی مشکلات اور پریشانیاں ایک غلام قوم کو ہوتی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ نا امید ہوتی ہے، اس کو غم ہوتا ہے، اس کو دکھ ہوتا ہے، اس کو خوف میں مبتلا ہوتی ہے. کیونکہ دشمنوں کا کام یہ ہے کہ اس کو کہہ دیں کہ تم تباہ ہو گئے، اب تم نہیں اٹھ سکتے. اس کو خوف میں مبتلا کرتے ہیں، اس کو دکھ میں مبتلا کرتے ہیں، اس بات کا خوف دلاتے ہیں کہ تمہاری اکنامک بلاکیٹ کر کے تمہارا رزق مار دیں گے، ہم تم پر حملہ کر کے تمہاری جان قتل کر دیں گے، تمہیں تباہ برباد کر دیں گے، تمہاری عزت کو بے آبرو کریں گے. یہ وہ خوف ہے کہ جو انسانوں کو تباہ برباد کرتی ہیں. جب انسان توحید پہ آتا ہے اس کا نیچرل فال آؤٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ خوف سے آزاد ہو جاتا ہے. اللہ کے بندوں کی جو بیسک ایٹریبیوٹ قرآن بتاتا ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ نہ ان کو خوف ہوتا ہے نہ دکھ ہوتا ہے. خوف آتا ہے آنے والی چیز کا، کل کیا ہوگا، اور دکھ ہوتا ہے گزری ہوئی چیز کا، کاش ایسا نہ ہوتا. یہ کاش اور آئندہ آنے والی اس سے یہ خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ خوف اگر آپ نوٹ کرو، یہی تمام برائیوں بیماریوں کی جڑ ہے ہمارے معاشرے میں. ہم فورن پالیسی باعزت نہیں بناتے، امریکہ مار دے گا، حتیٰ کہ انڈیا کیا کہے گا، حتیٰ کہ حال ہی ہو گیا حکمرانوں کا کہ پریشان ہوتے کارزائی کیا کہے گا. وہ جو خود بٹھایا گیا لٹرلی پپٹ، اس سے خوف کھا رہے ہیں. اس بات کا خوف ملک میں پتا ہے کہ ایگریکلچر تباہ ہو رہی ہے، ڈیم کالا باغ بنانے کی ضرورت ہے، جانتے ہیں بوجھتے ہیں، لیکن پھر بھی مخالفت کر رہے ہیں. کہ کون لوگ ہیں یہ مخالفت کرنے والے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ کون سے لوگ ہیں مخالفت کرنے والے؟ میرے دیکھیے وہی لوگ ہیں کہ جو خوف میں مبتلا ہیں. اتنے انسیکیور لوگ ہیں یہ کہ ایک دفعہ ان کو منسٹرشپ ملتی ہے، وزارت ملتی ہے، اتھارٹی ملتی ہے، تو ملک اور قوم کی خدمت کرنے کے بجائے اس طرح ہڑپ کرنا شروع کرتے ہیں کہ پتہ نہیں آئندہ کھانے کا موقع ملے یا نہ ملے. ریزن اس کے پیچھے ایک ہی ہے، یہ نا امید لوگ ہیں، شکست خوردہ لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو خوف میں مبتلا ہیں. اقبال نے رموز بے خودی میں پورا چیپٹر باندھا ہے اسی بات کے اوپر کہ خوف قوموں کو کس طرح تباہ کرتا ہے، نا امیدی قوموں کو کس طرح تباہ کرتی ہے. آج ہم اس کو ٹچ کرتے ہیں بیکاز یہ توحید کے سلسلے کی نیکسٹ لاجیکل سیکوینس یہی ہے کہ انسان کو یہ بتایا جائے کہ تم اگر خوف میں مبتلا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری توحید مکمل نہیں ہے. اپنا کلمہ ٹھیک کرو جا کے. جب تک تمہارا کلمہ ٹھیک نہیں ہوگا، ہم بڑی بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن ہمارا لا الہ الا اللہ ٹھیک نہیں ہے. اور جب وہ ہمارا کمزور ہوتا ہے ہم ہر قسم کے خوفوں میں مبتلا ہوتے ہیں. اقبال کہتے ہیں بہت خوبصورت، اس مضمون کی وضاحت کہ نا امیدی، غم اور ڈر تمام برائیوں کی جڑ ہے اور رشتہ حیات منقطع کرنے والی، اور توحید ان امراض خبیثہ کا علاج کرتی ہے. نا امیدی، خوف اور غم، یہ تمام چیزیں قوم میں اگر پیدا ہو جائیں کلیکٹیولی یا انڈیویجول میں پیدا ہو جائیں تو یہ اس کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں. کہتے ہیں موت کا سامان آرزو کے نہ ہونے سے ہے، زندگانی نا امید ناہوں سے محکم ہوتی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی خوبصورت آیت ہے قرآن میں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو. اقبال کہتے ہیں کہ جب انسان اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا تو امیدیں رکھتا ہے. اس کو امید ہوتی ہے کہ کل پاکستان اچھا ہو جائے گا، امید ہوتی ہے کہ بجلی پانی کا کرائسس ہم ٹھیک کر لیں گے، امید ہوتی ہے کہ پاکستان کا دفاع مضبوط کر کے ہم پاکستان کو دنیا کا اعلیٰ ترین ملک بنا دیں گے. اگر امید ختم ہو جائے کیسے ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا. ہم تو تباہ ہو گئے، پاکستان ٹوٹ گیا، یہاں چھوڑ کے چلتے ہیں، اب نہیں بچ سکتا، اب نہیں بچے گا، نکلو یہاں سے، نکلو. یہ جب ذہنیت ذہن میں آ گئی تو سمجھ لو کہ وہ شرک میں گرفتار ہے، وہ ڈیفیٹڈ ہو چکا ہے، اس پر شیطان نے غلبہ پا لیا ہے. کیونکہ اللہ نے جب کہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اقبال کا کمال یہی ہے کہ اپنی شاعری میں قرآن کی آیتیں اس طرح پروتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ ایک ایک شعر میں ان کے قرآن ایک وزڈم چھپی ہوتی ہے. کہتے ہیں جب زندگی کا سامان آرزو کے ہونے سے، جب انسان امید کرتا ہے آرزو کے ہونے سے، آرزویں ختم ہو گئی تو موت ہے. جب انسان مر جاتا ہے اس کی تو آرزویں خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں. تو کہتے ہیں اس کے بعد کہ جب تک آرزو قائم ہے زندگی قائم ہے، اور جب آرزو ختم ہو گئی تو یہ زہر قاتل ہے انسان کے لیے. اور اپنی آرزو امید رکھو، ہوپ بھی، ریمین آپٹمسٹک جسے کہتے ہیں، ریمین ہوپ فل، کیونکہ جس دن تم آپٹمسٹک نہیں رہے اس دن تمہاری تباہی کا آغاز ہے. ویری 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 ٹرو، بیکاز میرے خیال سے ہم لوگ یہی اس وقت فیل کر رہے ہیں نیشن کو، نیشن مسٹ کم آؤٹ آف دیٹ گلوم جو ایک چھا گیا، غم و غصہ جو ہے لوگوں کے اندر. we're going to take a break. Once we come back we're going to take a call. اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کا مطلب بلیو کرنے والے کے لیے تو ہے کہ وہ، اور دس از ایگزیکٹلی واٹ اقبال سیڈ کہ اس حضور کے جملے نے، اس حضور کی بیان مبارک نے کیا اس سبق میں صدیق کو سچا بنا دیا. مضبوط ہو گئے، محکم ہو گئے، اور اس نے ان کو سرمست بنا دیا. یعنی وہ عشق میں، مستی میں آ گئے کہ اب اللہ ہمارے ساتھ ہے، اب کون ہمیں کرنے والا ہے. اور اس امت سے، ملت سے اقبال یہی کہہ رہے ہیں کہ حضور کے اس بیان سے سبق حاصل کرو، لا تحزن ان اللہ معنا،
کبھی مت مایوس ہونا, کبھی خوف میں مبتلا مت ہونا, دکھ میں مت مبتلا ہونا. اللہ ہمارے ساتھ ہے یار. جس کے ساتھ اللہ و ملائکہ ہو, نبی ہو, جس کے ساتھ مومنین کی جماعت ہو, تو ظاہری حالات کی مشکلات اور پریشانی سے ظاہری طور پر کتنے بھی ہوپلیس سچویشن کیوں نہ ہو جائے, یار اللہ کے فضل سے پاکستان کو کبھی اتنی ہوپلیس سچویشن تو کبھی نہیں ہوئی جتنی اس وقت حضور ابوبکر صدیق کے ساتھ تھی. ایک غار کے اندر ہے, ٹریپ ہو گئے, کفار دروازے تک پہنچ گئے اور کوئی راستہ نہیں ہے. اس وقت فرما رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اور اس نے صدیق اکبر کو صدیق اکبر بنا دیا. تو یہ جو میسج ہے کہ اگر کسی قوم نے اپنی پالیسیز, اپنی اسٹریٹجیز, اپنی ملٹری اسٹریٹجی, اپنی اکنامک پالیسیز فیئر پہ, خوف پہ بنیاد رکھ کے کی, وہ قوم تباہ برباد ہو جائے گی. ہماری ساری پرابلم یہی ہے کہ ایک غلام اور آزاد کا فرق علی یہی ہے کہ غلام کو آپ پنجرے سے نکال کر کھلے میدان میں بھی چھوڑ دیں, وہ ڈر کے مارے زندگی گزارتا ہے. ہز لائف از اسپینٹ ان فیئر, وہ ہر وقت اس خوف میں ہوتا ہے. وی آر فرام دیٹ لیٹر کیٹیگری میں, ہم وہ غلام ہیں جن کو پنجروں سے نکال بھی دیا ہے لیکن ہم پھر بھی آزاد نہیں ہو سکے. ہمارے ذہن فکر غلام میں ہے, اور غلام بھی خدا کے غلام نہیں ہیں. ہم لوگ کفر اور طاغوت کے غلام بنا دیے گئے ہماری قوم کو. اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیموکریسی سے تم نکلے تو تباہ ہو جاؤ گے, جمہوریت تمہاری زندگی کا واحد راستہ ہے, تم سود اور ربا کے اکنامک سسٹم سے نکلے تو تم بھوکے مار دیے جاؤ گے. ہمیں یہی سکھایا جا رہا ہے نا. تم گلوبل زائنسٹ لوگ اس سے باہر سوچ نہیں سکتے, کچھ اس سے باہر سوچ نہیں سکتے. آپ لوگوں سے, بڑے بڑے لوگوں سے بات کرو, پاکستان کی عزت اور آبرو کو دفاع کرنے کے لیے ہمیں یہ پالیسیز بنانی ہے, تو اب ان کا جواب یہ ہوتا ہے امریکہ مانے گا نہیں, امریکہ راضی نہیں ہوگا, امریکہ ہمیں تباہ کر دے گا. اللہ کی پناہ, ان کا خدا امریکہ ہے, اللہ نہیں ہے. ان کا کلمہ انہوں نے یہ بنا دیا کہ کوئی خدا نہیں سوائے امریکہ کے, نعوذ باللہ. صحیح بات ہے. کیونکہ جب یہ بات توحید مضبوط ہوتی ہے انسان کے وجود میں, تو کیسے ممکن ہے کہ انسان, کیونکہ ہمارے بڑوں نے تو نہ رومن اور پرشین امپائرز کی پرواہ نہیں کی, کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس اس وقت. 2 سپر پاور سے ٹکرائے جا کے, پھر چائنا تیسری تھی جس سے ٹکرائے جا کے, جو پرسرار لوگ تھے, یہ غازی تھے, پرسرار بندے تھے جنہیں اللہ نے بخشا تھا ذوق خدائی. تو خدائی ذوق جب پیدا ہوتا ہے, آگے اقبال کہتے ہیں کہ دیکھو اگر خدا پر یقین ہے تو غم سے آزاد ہو جاؤ, تمہارے نفع اور نقصان سے آزاد ہو جاؤ. اگر خدا پہ تمہیں یقین ہے, یہ ممکن نہیں ہے. اللہ کا عذاب ہے کسی قوم پر کہ وہ اس کو خوف اور دکھ میں مبتلا کر دیتا ہے. جب اللہ کسی قوم کو خوف اور دکھ میں مبتلا کرتا ہے, مایوسی میں مبتلا کرتا ہے, تو یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے. اور جب اللہ کسی قوم ہوپلیس سچویشن ہو, اگر اس میں کوئی شیر مرد کھڑا ہو کے کہے اللہ اکبر وی کین مینج دس, کوئی آسمان نہیں گر گیا یار, تو پوری قوم اس کے ساتھ اکٹھی ہو جاتی ہے. غزوہ حنین کے موقع پر جب پوری مسلمان فوج بکھر گئی اور کفار نے چاروں طرف سے سرپرائز ایمبوش کیا مسلمان آرمی پہ, اس وقت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سٹینڈ لیے ہوئے, آخر میں جھنڈا ہاتھ میں لے کے کھڑے ہوئے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں, اور کوئی مسلمانوں میری طرف آؤ. اس حنین کے کرائسس میں بڑے بڑے صحابہ بکھر گئے, اس اچانک ایمبوش جو ہوا ہے, حضور واز اسٹینڈنگ اینڈ ایوری بڈی فلاکڈ اراؤنڈ ہم, اور پوری امت جمعیت مسلمان ری گروپ کر کے کاؤنٹر اٹیک کر سکے. اگین ساری زندگی میں حیات طیبہ میں آپ کو لاکھوں مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ ایک آدمی لاسٹ مین اسٹینڈنگ بیکمز دا لیڈر. few individual change the course of history. You see, my father was an army officer. میں ان سے بیٹل ایکسپیرینسز پوچھتا تھا میدان جنگ میں کیا ہوتا ہے. He says کہ پوری بیٹل فیلڈ میں بھی 2, 4, 5 آفیسرز ہوتے ہیں جو میڈ بریو ہوتے ہیں, جنونی دیوانے, اور لٹرلی پورے بریگیڈ کو, پورے یونٹ کو وہ چلا رہے ہوتے ہیں. ان کے حوصلے کو دیکھ کے دوسروں کو حوصلہ ہو رہا ہوتا ہے. یہ جنونی لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں, بہت تھوڑے, کیونکہ جب کہا گیا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا, تو لوگ تو فتح کے بعد فوج در فوج دین میں داخل ہوتے ہیں. صحیح بات. اس سے پہلے تو تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو انقلاب لے کر آتے ہیں, جنونی دیوانے. انقلاب ہمیشہ تھوڑے لوگ ہی رہتے ہیں, اور یہ انقلاب بھی تھوڑے لوگ ہی لے کے آئیں گے, چاہے وہ اس وقت تعداد میں کم ہے, اور لیکن انشاءاللہ یہ تعداد بڑھے گی. ویلکم بیک. آگے چلتے ہیں, اسی کا اس سے پہلے کوئی اور بریک آ جائے. اس چیز کو چونکہ وی وڈ لائک ٹو کنکلوڈ دس ٹوڈے ان دس پروگرام, جس قدر ایمفسس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نبیوں کو مخاطب کر کے اور قوموں کو مخاطب, مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ خوف نہیں کرنا, ڈونٹ بی فیئرفل آف دیز ورلڈلی پاورز. اگر یہ فیکٹر صرف ایک آپ کے وجود میں آ جائے تو امیجن کیجئے کہ جس انسان کو خوف نہ ہو. کشمیری مسلمانوں کو دیکھو, نہتے ہیں, خالی ہاتھ ہیں, 11 لاکھ انڈین آرمی ان کے آگے پیچھے گھوم رہی ہوتی ہے, ان کو خوف نہیں ہوتا. فلسطینی بچوں کو دیکھو, دشمن اسرائیلیز اپنے میسو فائر پاور کے ساتھ ان کے سامنے آتے ہیں, تو بچے سینہ نکال کر کھڑے ہوتے ہیں, پتھر ان کو مارتے ہیں, اینڈ لک انٹو دیئر آئیز. یار ایک دفعہ خوف ختم ہو جائے نا, اس سے زیادہ طاقتور انسان کائنات میں کوئی نہیں ہے. اور انسانوں کے پاس بڑی بڑی طاقتیں, سپر پاورز کی فورسز بھی ہوں, اگر دل خوف میں مبتلا ہے اس کے, تو اس سے زیادہ بزدل انسان کوئی نہیں ہے. So basically what you're trying to say is fear is next to God. سب سے بڑا شرک کائنات میں خوف ہے.
جب انسان خوف میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ کو بھی بھولتا ہے, رسول کو بھی بھولتا ہے, عزت آبرو بھی بیچتا ہے, دین بھی بیچتا ہے, ملک اور قوم کو بھی بیچتا ہے. تو بار بار جو قرآن میں اقبال ایمفسائز کرتے ہیں, قرآن میں سے اسکین کر کے, کہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس بات تمہیں ورد کرنا چاہیے, تمہیں ذکر کرنا چاہیے اس بات کے, اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں نہ ان پہ خوف ہوتا ہے نہ ان پہ دکھ ہوتا ہے. اقبال کہہ رہے ہیں ذکر کرتے رہو, کیپ ریمائنڈنگ یور سیلف. اللہ کے بندے خوف نہیں کھاتے, اللہ کے بندوں کو دکھ نہیں ہوتا, اللہ کے بندے مضبوط رہتے ہیں. امیجن کیجیے, لک ایٹ دس واٹ ہی از سیئنگ, کہ اپنی پوری قوم کو یہ ذکر یاد کرا دو کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, یاد رکھنا, اس بات کو بھولنا نہیں. اور پھر جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا, یہ جو واقعہ اتنا بڑا قرآن میں ذکر کیا گیا کہ فرعون اپنی جادوگروں کے ساتھ آیا, اپنی اسپرچل نیگیٹو فورسز کے ساتھ آیا, جادوگر ہی آئے تھے اس کے مقابلہ کرنے کے لیے نا, اور موسیٰ علیہ السلام اپنی چھڑی پھینکتے ہیں, وہ سارا ان کو اس واقعے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو کیا کہا, لا تخف, گھبرانا نہیں, ان اللہ یہ انی معکم اسمع وارا, میں آپ کے ساتھ ہوں, دیکھ بھی رہا ہوں, سن بھی رہا ہوں. جس طرح حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا تھا لا تحزن, گھبرائیے گا نہیں, پریشان نہ ہوئیے گا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ کو لا تخف, گھبرائے مت. یہ اقبال کہتے ہیں یہاں پہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا, اس وقت کے سپر پاور, اس وقت کے طاغوت کو, اس وقت کے کفر کے پاس بھیجا, ساتھ کہا بس ڈرنا نہیں, ہولڈ یور گراؤنڈ, اور دیکھو پھر انشاءاللہ کیا ہوتا ہے, میں تمہارے ساتھ ہوں, ول ہینڈل سچویشن. انسان کو جب ایک مرتبہ یہ یقین ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے, پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کا خوف عمل کا دشمن ہے, زندگی کے قافلے کو راستے میں روٹ لیتا ہے. اگر تم اللہ کے علاوہ کسی سے خوف کھا گئے تو تمہارے زندگی کا قافلہ لوٹ لیا جائے گا. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی ایک بات, تو جھکا جو غیر کے آگے, نہ تن تیرا نہ من. ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ جو دا ریالٹی آف لائف اسٹارٹس فرام ریئلائزنگ دس فیکٹ کہ لا الہ الا اللہ کے علاوہ, اللہ کے محبوب مقصود مطلوب اور قوت اور طاقت ہونے کے علاوہ کائنات میں اور کوئی طاقت ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ اللہ کے بندے جب ان کی مینیفیسٹیشن تھی نا ان کے وجود میں, جب ایک ایرانی بادشاہ نے انوائٹ کیا مسلمان فورسز کو, مسلمان فوجیوں کو دیکھنے کے لیے کہ یہ لوگ کس قسم کے لوگ ہیں جو دنیا میں کسی سے خوف نہیں کھاتے, جب ان سے پوچھا گیا, حضرت عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کیمپین جو سپر پاورز کے خلاف لانچ کر رہے ہیں کیوں, تو جواب انہوں نے یہی دیا تھا کہ ہم لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانا چاہتے ہیں. اور ایک مسلمان سپاہی جو پورا دربار لگا ہوتا تھا پرشین امپائر کا, اس پہ ایک مسلمان عام سپاہی اس اپنے میزے سے اس کا قالین کاٹتا ہوا جاتا تھا اور زمین پہ بیٹھ کے اپنے خنجر سے اس کا قالین کاٹ کے پھینک دیتا تھا, اور اللہ کی زمین پر بیٹھ کے کہتا تھا اب مجھ سے نیگوشیٹ کرو اور مجھ سے بات کرو. کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے تھے اس کے, لیکن بھی نہیں بیٹھنا, لیکن اس کے قالین پہ بھی نہیں بیٹھنا, کاٹ کے پھینک دیتے تھے اس کے قالین کو کہ مٹی پہ بیٹھ کے بات کرتے تھے کہ اب مجھ سے نیگوشیٹ کرو, ہم تم کو اللہ کے دین کی دعوت دینے آئے. یہ جو سیلف رسپیکٹ اور غیرت اور جلال ہوتا تھا مرد مومن کا. حضرت خالد بن ولید کو جب ڈرانے کے لیے انہوں نے زہر دیا کہ جی اتنا بڑا زہر ہماری تلواروں میں لگا ہوا ہے کہ اگر آپ کے جسموں کو چھو جائے تو آپ لوگ ختم ہو جائیں گے, تو سیدنا خالد بن ولید نے وہ زہر لے کے پی لیا اور پھر اس کی شیشی پھینک دی. کہتے ہیں اس سے ڈراتے تھے ہم کو. جب انہوں بیٹل پلان تیار کیا تو کہتے ہیں میں 30 سولجرز کے ساتھ 60,000 کی آرمی پہ اٹیک کرنے جاؤں, 30 سولجرز کے ساتھ 60,000 کی آرمی پہ اٹیک کروں گا. تو باقی صحابہ نے ان سے کہا کہ آپ کا پلان ٹھیک نہیں ہے, 30 کم ہے, آپ 60 آدمی لے جائیں, آپ 60 لے جائیں. 60 versus 60,000. یار یہ کون لوگ تھے, what kind of forces operated within their force. یہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے. مطلب ان لوگوں سے جب یہ کہا جاتا تھا کہ دشمن کی لاکھوں کی فوج تمہارے سامنے ہے, تو قرآن کہتا ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا تھا. اضافہ ہو جاتا تھا. یہ کہتے تھے کہ یہ وہ وعدہ تھا جو اللہ نے ہم سے کیا تھا, اب ہم کو انشاءاللہ یا شہادت نصیب ہوگی یا ہم غازی ہو کے نکلیں گے. اقبال نے یہی ڈیفائن کیا تھا ایک لیڈرشپ کی کوالٹیز میں کہ وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے, موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست, زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے. تو یہ جب ایک شخص کو موت کے آئینے میں اپنے رخ دوست نظر آنے لگتا ہے, جب اس کو یہ پتا ہے کہ مرنے کے بعد میں نے رب کے پاس جانا ہے, اللہ کے رسول کی صحبت میں بیٹھنا ہے, انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ ہونا ہے, تو وہ اتنا بے چین ہوتا ہے اس دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے, بے چین ہوتا ہے اپنی جان قربان کرنے کے لیے, کہ جب مسلمانوں نے اس وقت بھی رومن اور پرشین امپائر نے جب پوچھا کہ آپ لوگ کس لیے آئے, تو سیدنا خالد بن ولید نے فرمایا تھا کہ میں ایسے لوگ تمہارے پاس لے کر آیا ہوں کہ وہ. ویلکم بیک. آگے چلتے ہیں, اس سے پہلے کوئی اور بریک آ جائے یا کچھ اور. اس چیز کو چونکہ وی وڈ لائک ٹو کنکلوڈ دس ٹوڈے ان دس پروگرام, جس قدر ایمفسس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نبیوں کو مخاطب کر کے اور قوموں کو مخاطب, مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ خوف نہیں کرنا, ڈونٹ بی فیئرفل آف دیز ورلڈلی پاورز. اگر یہ فیکٹر صرف ایک آپ کے وجود میں آ جائے
امیجن کیجئے کہ جس انسان کو خوف نہ ہو. کشمیری مسلمانوں کو دیکھو, نہتے ہیں, خالی ہاتھ ہیں, 11 لاکھ انڈین آرمی ان کے آگے پیچھے گھوم رہی ہوتی ہے, ان کو خوف نہیں ہوتا. فلسطینی بچوں کو دیکھو, دشمن اسرائیلیز اپنے میسو فائر پاور کے ساتھ ان کے سامنے آتے ہیں اور بچے سینہ نکال کر کھڑے ہوتے ہیں, پتھر ان کو مارتے ہیں, اینڈ دے لک انٹو دیئر آئیز. یار ایک دفعہ خوف ختم ہو جائے نا, اس سے زیادہ طاقتور انسان کائنات میں کوئی نہیں ہے. اور انسانوں کے پاس بڑی بڑی طاقتیں, سپر پاورز کی فورسز بھی ہوں, اگر دل خوف میں مبتلا ہے اس کے, تو اس سے زیادہ بزدل انسان کوئی نہیں ہے. So basically what you're trying to say is fear is next to God. سب سے بڑا شرک کائنات میں خوف ہے. جب انسان خوف میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ کو بھی بھولتا ہے, رسول کو بھی بھولتا ہے, عزت آبرو بھی بیچتا ہے, دین بھی بیچتا ہے, ملک اور قوم کو بھی بیچتا ہے. تو بار بار جو قرآن میں اقبال ایمفسائز کرتے ہیں, قرآن میں سے اسکین کر کے, کہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس بات تمہیں ورد کرنا چاہیے, تمہیں ذکر کرنا چاہیے اس بات کے, اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں نہ ان پہ خوف ہوتا ہے نہ ان پہ دکھ ہوتا ہے. اقبال کہہ رہے ہیں ذکر کرتے رہو, کیپ ریمائنڈنگ یور سیلف. اللہ کے بندے خوف نہیں کھاتے, اللہ کے بندوں کو دکھ نہیں ہوتا, اللہ کے بندے مضبوط رہتے ہیں. امیجن کیجئے, لک ایٹ دس واٹ ہی از سیئنگ, کہ اپنی پوری قوم کو یہ ذکر یاد کرا دو کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, یاد رکھنا, اس بات کو بھولنا نہیں. اور پھر جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا, یہ جو واقعہ اتنا بڑا قرآن میں ذکر کیا گیا کہ فرعون اپنے جادوگروں کے ساتھ آیا, اپنی اسپرچل نیگیٹو فورسز کے ساتھ آیا, جادوگر ہی آئے تھے اس کے مقابلہ کرنے کے لیے نا. اور موسیٰ علیہ السلام اپنی چھڑی پھینکتے ہیں اور وہ سارا, ان کو اس واقعے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو کیا کہا, لا تخف, گھبرانا نہیں, ان اللہ یہ انی معکم اسمع وارا, میں آپ کے ساتھ ہوں, دیکھ بھی رہا ہوں, سن بھی رہا ہوں. جس طرح حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا تھا لا تحزن, گھبرائیے گا نہیں, پریشان نہ ہوئیے گا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ کو لا تخف, گھبرائے مت. یہ اقبال کہتے ہیں یہاں پہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا, اس وقت کے سپر پاور, اس وقت کے طاغوت کو, اس وقت کے کفر کے پاس بھیجا, ساتھ کہا بس ڈرنا نہیں, ہولڈ یور گراؤنڈ, اور دیکھو پھر انشاءاللہ کیا ہوتا ہے, میں تمہارے ساتھ ہوں, ول ہینڈل سچویشن. انسان کو جب ایک مرتبہ یہ یقین ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے, پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کا خوف عمل کا دشمن ہے, زندگی کے قافلے کو راستے میں روٹ لیتا ہے. اگر تم اللہ کے علاوہ کسی سے خوف کھا گئے تو تمہارے زندگی کا قافلہ لوٹ لیا جائے گا. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات, تو جھکا جو غیر کے آگے, نہ تن تیرا نہ من. ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ جو دا ریالٹی آف لائف اسٹارٹس فرام ریئلائزنگ دس فیکٹ کہ لا الہ الا اللہ کے علاوہ, اللہ کے محبوب مقصود مطلوب اور قوت اور طاقت ہونے کے علاوہ کائنات میں اور کوئی طاقت ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ اللہ کے بندے جب ان کی مینیفیسٹیشن تھی نا ان کے وجود میں, جب ایک ایرانی بادشاہ نے انوائٹ کیا مسلمان فورسز کو, مسلمان فوجیوں کو دیکھنے کے لیے کہ یہ لوگ کس قسم کے لوگ ہیں جو دنیا میں کسی سے خوف نہیں کھاتے. جب ان سے پوچھا گیا, حضرت عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت پوچھا گیا کہ یہ آپ کیمپین جو سپر پاورز کے خلاف لانچ کر رہے ہیں کیوں, تو جواب انہوں نے یہی دیا تھا کہ ہم لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانا چاہتے ہیں. اور ایک مسلمان سپاہی جو پورا دربار لگا ہوتا تھا پرشین امپائر کا, اس پہ ایک مسلمان عام سپاہی اس اپنے نیزے سے اس کا قالین کاٹتا ہوا جاتا تھا اور زمین پہ بیٹھ کے اپنے خنجر سے اس کا قالین کاٹ کے پھینک دیتا تھا, اور اللہ کی زمین پر بیٹھ کے کہتا تھا اب مجھ سے نیگوشیٹ کرو اور مجھ سے بات کرو. کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے تھے اس کے, لیکن غیرت اتنی ہوتی تھی, لیکن اس کے قالین پہ بھی نہیں بیٹھنا, کاٹ کے پھینک دیتے تھے اس کے قالین کو کہ مٹی پہ بیٹھ کے بات کرتے تھے کہ اب مجھ سے نیگوشیٹ کرو, ہم تم کو اللہ کے دین کی دعوت دینے آئے. یہ جو سیلف ریسپیکٹ اور غیرت اور جلال ہوتا تھا مرد مومن کا. حضرت خالد بن ولید کو جب ڈرانے کے لیے انہوں نے زہر دیا کہ جی اتنا بڑا زہر ہماری تلواروں میں لگا ہوا ہے کہ اگر آپ کے جسموں کو چھو جائے تو آپ لوگ ختم ہو جائیں گے, تو سیدنا خالد بن ولید نے وہ زہر لے کے پی لیا اور پھر اس کی شیشی پھینک دیا. تم اس سے ڈراتے تھے ہم کو. جب انہوں نے بیٹل پلان تیار کیا تو کہتے میں 30 سولجرز کے ساتھ 60,000 کی آرمی پہ اٹیک کرنے جاؤں, 30 سولجرز کے ساتھ 60,000 کی آرمی پہ اٹیک کروں گا. تو باقی صحابہ نے ان سے کہا کہ آپ کا پلان ٹھیک نہیں ہے, 30 کم ہے, آپ 60 آدمی لے جائیں, آپ 60 لے جائیں. 60 ورسز 60,000. یار یہ کون لوگ تھے, واٹ کائنڈ آف فورسز آپریٹڈ ود ان دیئر فورس. یہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے. مطلب ان لوگوں سے جب یہ کہا جاتا تھا کہ دشمن کی لاکھوں کی فوج تمہارے سامنے ہے, تو قرآن کہتا ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا تھا. یہ کہتے تھے اضافہ ہو جاتا تھا, یہ کہتے تھے کہ یہ وہ وعدہ تھا جو اللہ نے ہم سے کیا تھا, اب ہم کو انشاءاللہ یا شہادت نصیب ہوگی یا ہم غازی ہو کے نکلیں گے. اقبال نے یہی ڈیفائن کیا تھا ایک لیڈرشپ کی کوالٹیز میں کہ وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے, موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست, زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے. تو یہ جب ایک شخص کو موت کے آئینے میں اپنے رخ دوست نظر آنے لگتا ہے, جب اس کو یہ پتا ہے کہ مرنے کے بعد میں نے رب کے پاس جانا ہے, اللہ کے رسول کی صحبت میں بیٹھنا ہے, انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ ہونا ہے, تو وہ اتنا بے چین ہوتا ہے اس
اس دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے بے چین ہوتا ہے اپنی جان قربان کرنے کے لیے، کہ جب مسلمانوں نے اس وقت بھی رومن اور پرشین امپائرز نے جب پوچھا کہ آپ لوگ کس لیے آئے، تو سیدنا خالد بن ولید نے فرمایا تھا کہ میں ایسے لوگ تمہارے پاس لے کر آیا ہوں کہ وہ موت سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے تم لوگ زندگی سے محبت کرتے ہو، کیونکہ موت کے آئینے میں دکھا کہ تجھے رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے، یہ وہی کر سکتا ہے جو مرد آزاد ہو، مرد دلیر ہو، غیرت مند ہو، جو ڈر کو جس کے پاس خوف نام کی کوئی چیز نہ ہو، اس کو یہ فیکٹر نہ ہو کل میرے بچے کیا کھائیں گے، میرا رزق کہاں سے آئے گا، وہ اللہ کے بھروسے پہ ہوتا ہے، رب کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو رب کے رزاق ہونے پہ بھی یقین ہوتا ہے، اور زندگی اور موت رب کے ہاتھ میں اس کا بھی یقین ہوتا ہے، اور عزت و ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں اس کا بھی یقین ہوتا ہے۔ جب یہ قوم میں یہ غیرت پیدا ہوتی ہے، پھر کیا سپر پاور، کیا رشیا، تو کیا امریکہ، تو کیا دنیا کی طاقتیں، وہ پاکستان انشاءاللہ جس میں یہ غیرت ہوگی دنیا کو لیڈ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک کال لیں گے اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کون صاحب؟ جی میں وقاص خواجہ بول رہا ہوں کراچی سے۔ جی سر، پوچھیے سوال اپنا۔ اپنا زاہد حامد صاحب سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ السلام علیکم زاہد حامد صاحب۔ وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ؟ جی، اللہ کا فضل، سوال پوچھیے۔ سر زاہد حامد صاحب، سب سے پہلی بات تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں، کیری آن ود یور ورک، یو آر اے ٹرو ریولیوشنری۔ جی سوال پوچھیے سر۔ سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ غزوہ ہند کے بارے میں جو حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب سے پہلے تو اس کے بارے میں، اور دوسری بات یہ کہ آپ آل سعود کی جو فیملی ہے، سعودی عربین فیملی جو ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا پسند کریں گے آپ؟ تھینک یو جی فار یور کوشچن۔ ٹو بی آنےسٹ، ہم اس کی فیملی کے بارے میں کچھ کہنا پسند نہیں کریں گے۔ وی ڈونٹ ریلی لائک دیم ایز مچ ایز وی کین کل دیم اور آؤس دیم اور وٹ ایور، اینڈ لیٹس ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان۔ اس سے پہلے کہ ہم کنکلوژن کریں شو کی، اس سوال جو صاحب نے کیا تھا اس کا آپ جواب دینا پسند کریں گے؟ غزوہ ان کا پہلے بھی بہت سارے میں نے آپ کے لیکچر سنے ہیں، ان میں بھی آپ ذکر کرتے ہیں ملٹیپل حدیث آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں حضور نے آخری دور میں یہ فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے اور دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے ایک بہت بڑا ایونٹ جو مسلم ورلڈ میں ہوگا وہ یہ کہ مسلمان دنیا ایک دفعہ پھر انڈیا کو ریکیپچر کرے گی، ہندوستان کو، ہند کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو حدیث شریف ہے ایک دفعہ پھر ریکیپچر کرے گا کا مطلب یہی ہے کہ وہ مسلمانوں کے قبضے میں جا چکا تھا، نکل گیا ہے، اب دوبارہ ریکیپچر ہوگا، اور اس کو کیپچر کرنے کے لیے پوری دنیا کے مسلمان تو ہوں گے، لیکن لیڈ یہ خطہ کرے گا مسلمانوں کا جو اس طرف ہے۔ تو احادیث مبارکہ میں لفظ غزوہ ہند استعمال ہوا ہے، بذات خود یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ آخری زمانے کا ہے۔ سو دس از ون میجر ایونٹ۔ پاکستان کو اپنی نیشنل سیکورٹی پالیسی اور ملٹری ڈاکٹرن اس حدیث پہ بیس کر کے بنانی چاہیے کہ ہندوستان سے تجارت کرنے میں ہمیں فائدہ نہیں ہے، اس کو کیپچر کرنے میں اجر ہے، کیونکہ جو حضور نے احادیث فرمائی ہیں دے آر ویری اسٹننگ، اور حضور کی احادیث کا انکار کرنا کسی مسلمان کی بس کا نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اب ہم آتے ہیں اس پہ کہ ہم آخر میں کنکلوڈ کرتے ہیں اقبال کے اس چیپٹر کو کہ جو شرک انسان کے دل میں جاتا ہے، توحید کمزور ہوتی ہے، تو جو خوف پیدا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں کیا کیا برائیاں جڑ لیتی ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ جو برائی تمہارے دل میں ہے اگر تم غور سے دیکھو تو اس کی بنیاد خوف ہے، یہ ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں۔ بالکل۔ کہتے ہیں خوشامد، مکاری، کینہ اور جھوٹ، ہر وہ ایول کام جو انسان کرتا ہے لیڈرز کلائم کرنے کے لیے، ہر وہ انسان جو کمپرومائز کرتا ہے اپنی عزت نفس کی، ہر انسان کسی ایک ظالم جابر حکمرانوں کی خدمت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ریاکاری، مکاری، فریب، کہتے ہیں سب کی بنیاد خوف ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ خوف کا لباس جھوٹ اور ریاکاری کا پردہ ہے، خوف ہمیشہ فتنے پیدا کرتا ہے، یعنی مکاری، جھوٹ، فراڈ، فریب، ان سب کا بیسس خوف ہے۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم میرے اس راز کو سمجھ جاتے ہو، میری اس بات کو تم سمجھ گئے ہو، تو حضور کے اس فرمان کو سمجھ جاؤ کہ حضور نے یہ بات کہ جو اس راز کو سمجھ جاتا ہے وہ یہ جان جائے گا کہ جو کوئی خوف میں مبتلا ہے وہ اصل میں شرک میں مبتلا ہے۔ لوگ صرف توحید کو ایک عقیدے کی بنیاد پر رکھ کے ختم کر دیتے ہیں کہ میرا عقیدہ ٹھیک ہے، تمہارا عقیدہ خراب ہے، لیکن عقیدے کی، توحید کی مینیفیسٹیشن اس کا اظہار وجود سے ہوتا ہے۔ جو شخص طاغوت کے سامنے، کفر کے سامنے سٹینڈ لے جائے، لیکن خالی ورسز پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کو عمل سے ظاہر ہونا ضروری ہے۔ جو انسان طاغوت کے سامنے سٹینڈ لے، فرعون کے سامنے سٹینڈ لے، جو اس وقت جا کے اللہ کا کلمہ بلند کرے، اگرچہ بتوں جماعت کی آستینوں میں، اسی لیے فرمایا وہ شخص جو ظالم جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے، اس سے بڑا جہاد کوئی نہیں ہے۔ جو وہ کرتا ہے وہ توحید کے اوپر ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، وہ سچا آدمی ہے، وہ شیر اور دلیر ہے۔
وہ اقبال کا شاہین ہے، وہ حضور کا مرد مومن ہے. یہ قوم میں جب یہ ایٹریبیوٹس پیدا ہوتے ہیں، دیکھو ہم اقبال کے پاکستان کی بات علی کیوں کر رہے ہیں؟ پاکستان تو ماشاءاللہ ایک جغرافی کا نام ہے جی، لیکن اس پاکستان کو مدینہ ثانی بنانے میں، محمد رسول اللہ کے اوپر ایک اسلامک سٹیٹ بنانے میں جو پوری دنیا کے مسلمانوں کی عزت کی محافظ ہو، ہمیں وہ غیرت مند پاکستانی چاہیے، کیونکہ پاکستانی چلائیں گے اس پاکستان کو. اور وہ ہماری المیہ ہماری قوم کا یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں، ہمارے میڈیا کے ذریعے کئی برسوں سے جب سے پاکستان بنا ہے ہمیں غلام رکھا جا رہا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تک کہ تم مشرق یا مغرب کی کسی آئیڈیالوجی کو قبول نہیں کرو گے، جب تک کہ تم مغرب کا نظام تعلیم، نظام معیشت اور اکانومی ایکسپٹ نہیں کرو گے، تم ترقی نہیں کر سکتے. اسلام تمہیں کچھ نہیں دے سکتا. ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں سختی سے. ہم اس آپشن کی بات کریں گے، لا شرقیہ لا غربیہ. ہم اسلامیہ کی بات کر رہے ہیں. اور سارے خوف انسان کے دل سے نکلتے ہیں کہ جب انسان اس بات پہ یقین کر لیتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ میرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، مجھے مار دیں گے، میں شہید ہو جاؤں گا، میرا رزق بند کر دیں گے، جی، اللہ میرا رازق ہے، اور میری عزت پہ حملہ کریں گے، عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے. یہاں بڑے بڑے حکمران ہیں جن کو حکومتیں مل گئی ہیں لیکن روز بے عزت ہوتے ہیں. اور اپنی عزت کی خاطر عزت کی خاطر کیسے کیسے قانون بناتے ہیں، قانون بھی بناتے ہیں کہ جی ہمیں تو بچا لو. اس سے عزت تو نہیں بڑھتی کسی کی، عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے. حکومت پہ بیٹھنے سے عزت نہیں ہوتی. تو مسلمان غیرت مند ہوتا ہے. اینڈ دس از دا میسج آف اقبال، اینڈ دس ول بی دی اقبال's پاکستان انشاءاللہ. اینڈ دس ول بی دا ریولیوشن، کہ ہر انسان جو ہے وہ ایک ریولیوشن اپنے اندر لے کے آئے، اپنے اندر غیرت پیدا کرے، اور نہ بجائے کہ اس کے کہ کوئی بھی آئے اس کو آپ کو کسی چیز کی ڈیفائی کر کے، جس طرح کہ مجھے حملہ جب ہوتا ہے میرے اوپر 10 لوگ بیٹھ کے کہ تم کیا یہ کیا باتیں سیکھ کے آ رہے ہو، نہیں اور تم کیا انسان بن رہے ہو، اور میں ڈر کے کہہ دوں کہ میں نے یہ وہ آدمی نہیں ہوں، میں تو ویسے ہی رنگ بازی کر رہا تھا ان کے ساتھ بیٹھ کے، ویسے میں اصل میں وہ نہیں ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں میرے بھائیوں. I would rather leave that area, leave that space and go somewhere where I can find people who are like-minded. So join the revolution and please come and join this revolution with us, because this journey will end where it was intended to originally for Muslim nation, and inshallah we'll see you next time.